السلام علیکم دوستو آج جو ہم آپ کے پاس ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے حضرت سلیمان نبی اور اسرائیل سے یعنی کہ موت کے فرشتے سے خوف زدہ ایک شخص۔ تو دوستو اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستو واقعہ شروع کرتے ہوئے جس کتاب سے ہم نے یہ واقعہ لیا ہے وہ ایک شیعہ کتب ہے اور جس عالم نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان کا نام سید مہدی شمس الدین ہے۔ تو دوستو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر اس واقعے کو درج کیا ہے اپنی سند کے ساتھ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک وحشت زدہ شخص یعنی کہ پریشان شخص حضرت سلیمان نبی کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت سلیمان نے اس کو دیکھا تو وہ بہت ہی خوف کی وجہ سے چہرہ اس کا زرد اور لب کانپ رہے تھے اور وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھا۔ حضرت سلیمان نے سوال کیا، اے بندہ خدا، تیرے خوف کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے محبوب نبی، کہ مجھے ملک الموت یعنی موت کے فرشتے نے میری طرف سے اتنے غصے اور کینہ کی نگاہ ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہی میں دہشت میں مبتلا ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، تو پھر میں تیرے لیے آخر کر کیا سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، ہوا آپ کے تابع ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوا کو حکم فرما دیجئے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر کسی طریقے سے ہندوستان لے جائے تاکہ میں ملک الموت یعنی اسرائیل سے بچ جاؤں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو جلدی سے سرزمین ہندوستان پر لے جائے اور ہوا اس کو سرزمین ہندوستان پر لے گئی۔ اگلے دن حضرت سلیمان ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور بہت سے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ جیسے ہی مجلس کا اختتام ہوا تو حضرت سلیمان کا ملاقات ہوئی حضرت اسرائیل یعنی موت کے فرشتے سے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا، اے اسرائیل، کس وجہ سے آپ نے اس بندہ مسکین کی طرف اتنے غصے کی نگاہ کی کہ وہ اپنے گھر کو بیچارہ چھوڑ کر غربت و فرار کے عالم میں یہاں سے چلا گیا؟ اسرائیل نے عرض کیا کہ میں نے اس کی طرف اے نبی غصے کی نگاہ نہیں کی بلکہ اس نے میرے بارے میں غلط گمان کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم فرمایا کہ فلاں وقت اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا، لیکن اس وقت کے نزدیک اسے میں نے یہاں دیکھا تو مجھے تعجب اور حیرانی ہوئی کہ اتنے قلیل وقت میں یہ آخر بندہ ہندوستان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ تو سلیمان نبی کے ملک میں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ شاید اسرائیل جو غصے کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ تھا۔ اضطراب اور پریشانی خود میری تھی کہ کیسے حکم خدا کو انجام دوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا کہ جو میرا کام ہے اس کو انجام دیتا ہوں اور میرے عہد پر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو میں نے امر خدا کو بجا لاتے ہوئے ہندوستان کی طرف رخ کیا اور جب میں وہاں ہندوستان پہنچا تو دیکھا یہ وہی بندہ ہے، لیکن یہ اتنی جلدی ہندوستان کیسے پہنچ گیا؟ اس وقت وہاں میں نے اسے پایا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تب حضرت سلیمان نبی نے کہا کہ اس شخص نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اسرائیل نے مجھے کینہ کی نظر سے اور غصے کی نظر سے دیکھا ہے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ اور اے اسرائیل، اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی اور وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھا۔ تو اس نے مجھ سے یہ فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، ہوا آپ کی تابع ہے، تو آپ مجھے یہاں سے دور اسرائیل سے بچا کر ہندوستان کی جانب بھیج دیجئے۔ تو میں نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اسے ہندوستان لے گئی۔ تو دوستو یہ واقعہ آپ کو دو سبق دیتا ہے۔ ایک اس شخص کے بارے میں جس کا یہ گمان تھا کہ شاید وہ موت سے بچ جائے، اور دوسرا حضرت اسرائیل جو کہ ایک وقت میں پریشان ہو گئے کہ اللہ نے مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہندوستان میں دیا تھا جبکہ یہ بندہ ابھی حضرت سلیمان کے ملک میں موجود ہے۔ لیکن حضرت اسرائیل یہ جانتے تھے کہ وہ کس قدر تیزی کے ساتھ ہندوستان پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ بندہ آخر وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور لیکن دیکھیے خدا کی قدرت کہ وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا اور حکم خدا سے حضرت سلیمان نے ہوا کو اپنے تابع جو ان کے تابع تھی اسے ہندوستان بھیج دیا۔
جس سے حضرت اسرائیل کی تعجب اور حیرانی بھی ختم ہو گئی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔